مجھے کوئی نہیں دکھ رہا دور دور تک. اگر کوئی ایسی جگہ ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے لیے سیف نہیں ہے تو پلیز اسے بند کر دو. کراچی کا ایک پرسکون کونا، ناظم آباد کا ایک خوشحال گھرانہ جہاں روز صبح بچوں کی معصوم ہنسی سے ہوتی تھی اور شامیں باپ کی آمد کے انتظار میں گزرتی تھی. موبائل تاجر علی مرتضیٰ اپنی فیملی کا وہ مضبوط ستون تھا جس کے سائے میں اس کی ننھی پریاں ناز و نم سے پل رہی تھیں. بچیوں نے ضد کی، پاپا ہمیں کوئٹہ گھومنا جانا ہے، وادیاں دیکھنی ہیں، اور محبت کرنے والا باپ اپنی بیٹیوں کی معصوم خواہش کے آگے ہار گیا. وہ اپنی فیملی کو لے کر کوئٹہ کی سیر کرنے نکل پڑا، یہ سوچے بغیر کہ بلوچستان کی سڑکوں پر انسانوں کی بھیس میں بیڑیے نما دہشت گرد گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں. مجھے کوئی نہیں دکھ رہا دور دور تک. وہ تو خوشیاں سمیٹنے گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ہی موت کے سفر پر جا رہا ہے. وہ ایک سیکنڈ کی چوک اور موت کا رقص کوئٹہ کی وادیوں سے یادیں سمیٹ کر جب یہ خاندان واپس کراچی کے لیے روانہ ہوا تو گاڑی کے اندر ہنسی مذاق کا ماحول تھا. بچیاں خوش تھیں، لیکن پھر وہ ایک منحوس گھڑی آئی. صرف ایک سیکنڈ کی چوک ہوئی اور موبائل کی اسکرین پر چلتے گوگل میپ نے راستہ بھٹکا دیا. گاڑی ایک ایسے متبادل سنسان راستے پر نکل گئی جہاں سیکیورٹی کا نام و نشان نہیں تھا اور جہاں صرف موت رقص کر رہی تھی. مستونگ کے علاقے دشت میں اچانک جھاڑیوں سے نکلنے والے سفاک درندوں نے اس نہتی اور معصوم فیملی کی کار کو گھیر لیا. اس سے پہلے کہ علی مرتضیٰ کچھ سمجھ پاتا، درندوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. لوہے کی گرم گولیاں گاڑی کے شیشے توڑتی ہوئی جسموں میں پیوست ہونے لگیں. گاڑی کے اندر چیخو پکار مچ گئی. ننھی بچیاں سیٹ کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے، جی ہاں، ان معصوم آنکھوں کے سامنے ان کے ہیرو، ان کے محافظ، ان کے باپ کو 7 گولیاں ماری گئیں. باپ تڑپتا ہوا جسم لہو لہان تھا اور اس نے اپنی بچیوں کے سامنے دم توڑ دیا. زندگی یہاں بھی نہ رکی. ان بچیوں کی ماں کو، ایک سہاگن کو 1 2 نہیں بلکہ 5 گولیاں ماری گئیں. ماں بچوں کے سامنے خون کے تالاب میں ڈوب گئی. آج اس ننھی بچیوں کے سہمے چہرے، ان کی لرزتی ہوئی ٹانگیں اور ان کی کانپتی ہوئی سسکیاں کائنات پر انسان سے ایک سوال کر رہی ہے. ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے تو کسی کا حق نہیں چھینا. ہم تو صرف اپنے پاپا کے ساتھ گھومنے نکلے تھے. ہمارے اداروں کی نااہلی پر اس واقعے نے ایک بار پھر ہمارے امن و امان کے ضامن اداروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے. کیا ان حساس اور خونی شاہراہوں پر شہریوں کا تحفظ صرف کاغذوں کی حد تک ہے؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیشہ لاشیں گرنے کے بعد ہی کیوں جاگتے ہیں؟ ایک عام پرامن اور قانون پسند پاکستانی جو ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، کیا اس کی زندگی اتنی سستی ہے کہ وہ ایک لوکیشن غلط ہونے پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جب تک ان درندوں اور ان کی پشت پناہوں کا جڑ سے قلع کما نہیں کیا جاتا، یہ ادارے اپنی نااہلی کا داغ نہیں دھو سکیں گے. کیا ایک نہتا قانون پسند پاکستانی انسان نہیں ہے؟ اس برباد ہوتے گھرانے نے ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ دور دراز کا سفر کر رہے ہیں تو خدا را گوگل لوکیشن پر اندھا اعتبار نہ کریں. سنسان اور حساس علاقوں میں ٹیکنالوجی دھوکہ دے سکتی ہے. راستوں کی تصدیق خود کریں. جب تک کسی مقامی شخص یا معتبر ذریعے سے راستے کا معلوم نہ ہو، کسی متبادل یا سنسان راستے پر گاڑی نہ ڈالیں. آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے ہنستے بستے گھر کو ماتم گدا بنا سکتی ہے. آج علی مرتضیٰ منو مٹی تلے جا سویا ہے. ان بچیوں کے سر سے ایک ایسا سایہ اٹھ گیا ہے جو دنیا کی کوئی دولت، کوئی رشتہ اب انہیں واپس نہیں لا سکتا. وہ باپ جو ان کی ہر چھوٹی خواہش پر اپنی جان وار دیتا تھا، اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. گھر کا پورا نظام، پوری زندگی برباد ہو چکی ہے. اسپتال کے بستر پر پڑی وہ زخمی ماں اپنی 5 گولیوں کا درد بھول کر صرف اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے تڑپ رہی ہے. خداوند کریم اس ماں کو زندگی اور صحت عطا کرے اور ان یتیم بچیوں کو اس قیامت خیز غم کے سہنے کا حوصلہ دے.